الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام کی لمبائی سے تعجب۔ سوال کیا گیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 246 میں یہ ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی لمبائی 30 میٹر تھی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا یا میں اسے اپنے خیال میں نہیں لا سکتا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی شرح کر دیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، یہ الفاظ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہیں جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو، تو جو وہ جواب دیں اسے سنو، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ کر کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہا۔ تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا۔ تو آج تک مخلوق گھٹ رہی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3336، صحیح مسلم حدیث نمبر 7092، اور مسلم کے لفظ یہ ہیں، تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ تو آج تک مخلوق گھٹ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا تو آج تک مخلوق گھٹ رہی ہے، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، یعنی ہر نسل اور دور میں قد پہلے دور سے کم ہوگا، اور قد کی یہ کمی امت محمدیہ پر آ کر ختم ہو چکی ہے، اور یہ معاملہ یہاں پر آ کر ٹھہر چکا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 367۔ تو مسلمان پر ضروری اور واجب ہے کہ وہ ہر اس خبر جس کی دلیل قرآن و سنت سے مل جائے اور حدیث بھی صحیح ہو تو اس پر ایمان لائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے متعلق وارد ہے اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق ایمان لایا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کچھ ان کے بارے میں آیا ہے اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کے مطابق ایمان لایا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الارشاد شرح لمعۃ الاعتقاد صفحہ نمبر 89۔ تو مومن پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اس پر ایمان جازم رکھے، اور اسی طرح جس چیز کی نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے اگر وہ صحیح طور پر ثابت ہو تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور ضروری ہے کہ اس خبر کی سمجھ آئے یا نہ آئے اسے اجمالی اور تفصیلی طور پر مانا جائے، ان خبروں پر تعجب ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ یقینی طور پر صحیح اور ثابت ہونے والے امر کا عدم کو نہ پانا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ ثابت ہی نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کی عقل اس کا احاطہ کرنے اور سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جو کچھ بتایا ہے یا پھر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بتلایا ہے اس پر ایمان لائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر اس میں شک و شبہ نہ کریں، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، تو یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے اور راست گو ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 15۔ اور ایمان میں سے ہی ایمان بالغیب بھی ہے، اور یہ جو حدیث اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ بھی انہی غیبی امور میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے غیب پر ایمان لانے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، متقی اور پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 تا 3۔ عزیز بھائی، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی موجودہ شکل میں پیدا فرمایا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اسے اس سے بڑی یا چھوٹی شکل میں پیدا فرمائے۔ تو اگر پھر بھی آپ کو اس مسئلہ میں کوئی مشکل پیش آئے
تو آپ ان ٹھگنے قد کے لوگوں کو جنہیں ہم بچوں جتنے قد کاٹھ میں دیکھتے ہیں ان سے عبرت حاصل کریں۔ تو اگر یہ واقعتاً اور حقیقتاً موجود ہے تو پھر اس میں کیا چیز مانے ہے کہ اس کے برعکس لمبے قد نہ ہو، جن کا قد 60 ہاتھ نہ ہو، اور تاریخ انسانی اس پر گواہ بھی ہے، جیسا کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بشری تاریخ میں بہت زیادہ لمبے قد کے لوگ پائے جاتے تھے۔ اور اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی خبروں کو تسلیم کیا جائے، اور ہم بھی وہی کہیں جس طرح علم میں رسوخ رکھنے والے کہتے ہیں، آمنا بہ کل من عند ربنا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں حق کو حق دیکھنے اور اس پر چلنے اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20612۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔